سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے، میں نے گزشتہ خطاب میں عرض کیا تھا نا، جس شہر محترم سے 400 450 حاجی ہر سال حج پہ حج کرنے جاتے تھے، حج کے موقع پہ، اس سال 15 حاجی اس شہر محترم سے گئے ہیں۔ اس کا تجزیہ کیجئے، ہمارے زندگی کے اس تپیلی کے اندر چھید کہاں پر ہے وہ ڈھونڈیے اور اسے بند کرنے کی کوشش کیجیے۔ سمجھ رہے ہیں کہاں ہم فالٹ ہیں، وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کے دربار میں رجوع لائیے، مولا سے معافی مانگیے، شاید اللہ تم پر نظر کرم کر دے۔ بڑا اعزاز ہے یہ۔ ہم نے وہ دن بھی دیکھے تھے جب کئی دن لوگ جو وہاں دلی میں بیٹھ کے خوب کھاتے تھے، پورا خاندان جاتا تھا، 2 بس بھر کے لوگ جاتے تھے، 2 حاجی کو بھیجنے کے لیے 2 بس بھر کے جائیں گے۔ کریم ہوٹل کی نلی، نہاری، پایا، سری، کباب وغیرہ وغیرہ سب تناول فرماتے تھے، وہ بیٹھ کے مینا بازار میں گھوم پھر موج کرتے تھے۔ آج کیا ہوا؟ جب اللہ کسی کو کشادگی دیتا ہے تو بزرگوں کا معمول یہ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں جب دولت ہماری طرف آتی ہے ہمیں اللہ کا خوف زیادہ آتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہمیں کسی آزمائش میں ڈالنے والا ہے۔ یہ بزرگوں کا مقام تھا، اپنی طرف دولت کو آتا دیکھتے تھے نا تو بڑے کانپتے تھے، لرزتے تھے، خوف کھاتے تھے، کہیں اللہ دولت دے کے ہمیں آزمائش میں تو نہیں ڈال رہا۔ اور آج ساری ایکٹیویٹیز صرف دولت کے لیے، ہائے دولت، ہائے پیسہ، ہائے روپیہ، بس اور کچھ نہیں۔ غلط تو نہیں کہتا؟ ساری محنتیں دولت کے پیچھے ہیں۔ سوچئے، اللہ نعمتیں دے کے آزماتا ہے، اللہ اولاد دے کے بھی آزماتا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کبھی نہ دے کے آزماتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کا عطاب صرف یہی نہیں ہے کہ بارش نہ ہو، اللہ کا یہ بھی عطاب ہے کہ اتنی زیادہ بارش ہو جائے کہ آپ کا جن جیون است ویست ہو جائے۔ گزشتہ سال کی بھی ہم نے بارش دیکھی تھی، چپلون کا علاقہ ہم نے دیکھا ہوا ہے جو رتنا گیری کے آس پاس میں آتا ہے، ایک چپلون ضلع ہے، سمندر کے کنارے واقع ہے، بحر عرب جہاں پر اس کی سرحدیں لگتی ہیں اس سے ٹچ ہو کے یہ شہر ہیں، رتنا گیری ہے، داپولی ہے، دابیل ہے، پنگاری ہے، اور جی جناب والا چپلون ہے، گورے گاؤں وغیرہ وغیرہ، یہ سب علاقے ہیں جو ایک دم بحر عرب سے لگے ہوئے ہیں۔ ان سارے علاقوں میں میرا جانا جب بمبئی میں تھا، وہاں سے تقریر کرنے جاتا تھا۔ پانی برسنے کے بعد سارا پانی بہہ جانا چاہیے نا سمندر میں، مگر ان شہروں میں جو سمندر کے ساحل پہ واقع ہیں کتنا پانی تھا، لوگوں کی چھتیں ڈوب گئی، چھتیں مکانات کی۔ جب وہاں کے علماء سے رابطہ قائم کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم چھت پہ کھڑے ہوئے اپنے موت اور زندگی کے بیچ کے کشمکش سے گزر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم زندہ بچیں گے یا یہ پانی کا طوفان ہمیں اپنے دامن میں چھپا کر کے سمندر میں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گا۔ وہ پوز بھی ہم نے دیکھے گزشتہ سال کے، اور اس سال کا بھی پوز ابھی ہم نے دیکھا، گجرات کا، سوراشٹر کا، مہاراشٹر کا، جہاں پر لوگ زندگی جیتے تو ہیں مگر رو رو کے جی رہے ہیں۔ آسام کا حال دیکھ لیں تو ٹرینیں دھس گئی ہیں، ریلوے ٹریک پہ ٹرینیں دھس گئی، اتنا بارش کا سیلاب آیا ہوا ہے، اسٹیشن پورا مٹی سے اٹا پڑا ہوا ہے، پٹری کا وجود دکھائی نہیں پڑتا ہے۔ اس طرح سے حالات ہیں، آپ خدا کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر یہ چھمتا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو جھیل سکیں، اس کی پناہ میں آنے کے لیے ہمیں کوشش اور جستجو کرنے کی ضرورت ہے۔
اللہ کے عطاب کو چیلنج کرنے کی کبھی سوچنا مت ساتھی۔ کہیں کے لوگ پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں، یو پی کے لوگ۔ آج ہی میری صبح بات ہوئی، نماز استسقاء پڑھنے کی تیاری ہو رہی ہے، اللہ سے بارش مانگی جائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو بارش روک لیتا ہے۔ ناراض اللہ کب ہوتا ہے؟ جب قوم کے بیچ میں عیاشی، زناکاری، بدکرداری، شراب نوشی، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، یہ برائیاں جب قوم میں در آتی ہیں تو اللہ کا غضب جوش بالائے جوش ہوتا ہے۔ پھر اللہ اپنا عطاب نازل کرتا ہے، کبھی پانی روک کر کے اور کبھی پانی بھیج کر کے۔ نشانہ ہم ہی بنتے، کیونکہ گنہگار تو ہم ہی ہیں نا، خطاوار ہم ہی ہیں، اس لیے نشانے پہ ہم ہی اور آپ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے ہم اپنے رب کی پناہ تلاش کریں، اور اللہ کی پناہ گناہوں کو چھوڑنے پر اور نیکیوں کے کرنے پر ہی مل سکتی ہے۔